والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین واولیاء امتہ اجمعین اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خیر خلق اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف، عظمت و بڑائی، بزرگی و کبریائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا حمد کثیر اور اس کا شکر جمیل بجا لاتا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اور ایسی گواہی جو مجھے اور آپ کو دنیا میں، قبر میں اور محشر کے دن کام آئے، وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ وہ ایک ہے، اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے افعال میں، اس کے ارادے میں، اس کی قوت میں، اس کی قدرت میں، اس کی طاقت میں اس کا کوئی ساتھی و شریک نہیں۔ اور اس بات کی گواہی کہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا، دونوں جہاں کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار، آقا نامدار، حماسیوں کے کفیل، صاحب جبرائیل، ساقی کوثر و سلسبیل، فخر آدم و بنی آدم، نور مجسم، سرور عالم، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، حضرت سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمود مرتضیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول، اس کے برگزیدہ بندے اور تمام عالمین کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور پر، حضور کی آل اولاد، صحابہ اکرام، اہل بیت اور اولیاء امت پر صبح قیامت تک بکثرت درود و سلام بھیجتا رہے، رحمتیں، برکتیں نازل فرماتا رہے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے مکین گنبد خضرا کا تصور لیے ہوئے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ شیخ الاسلام والمسلمین، امام العلماء فی الہند، عارف باللہ، حقائق آگاہ، معرفت دستگاہ، حضرت شاہ ابو البرکات امام محمد انوار اللہ فاروقی چشتی صابری، بانی جامع نظامیہ، نور اللہ مرقدہ، اعلی اللہ المقامہ، قدس اللہ سرہ العزیز، بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے، رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے، مطمئن ہوتے ہیں دل ذکر شہ لولاہ سے، اور وحشت آدم گئی نام شہ لولاک سے، وحشت آدم گئی نام شہ لولاک سے، مردہ زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے، مردہ زندہ ہو گئے
تاثیر نام پاک سے کشت عالم سبز ہے باد بہاری آتی ہے، صاحب انا فتحنا کی سواری آتی ہے۔ اور کہا پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، مبدع کونین ختم المرسلین پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، شکر اعزد رحمت للعالمین پیدا ہوئے، شکر اعزد رحمت للعالمین پیدا ہوئے۔ برادران اسلام، یہ ماہ مبارکہ ربیع الاول شریف کا مہینہ، ماہ نور کا مہینہ، آقا کریم کی میلاد پاک کا مہینہ، پورے اقطاع عالم میں پھیلے ہوئے مسلمان حضور کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ غلامی پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور رسول پاک سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل مبارک میں اللہ نے جو احسان فرمایا ہے، سب سے بڑا اس احسان کے عوض میں اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں، محافل میلاد کے ذریعے، محافل نعت کے ذریعے، لنگر طعام کے ذریعے، خیر خیرات کے ذریعے، درود و سلام کی محافل کے ذریعے، قصیدہ برد شریف کے ذریعے، نعتیہ مشاعروں کے ذریعے، یا میلاد کے جلسوں کے ذریعے، یا محافل درود پاک کے ذریعے۔ یہ مختلف طریقے ہیں، اپنے اپنے سہولت کے لحاظ سے لوگ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محافل کو منعقد کرتے ہیں اور فیوز و برکات کو حاصل کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے، الحمدللہ سالہ سال سے یہاں پر 12 روزہ ذکر حبیب کی محافل منعقد ہوتی ہیں، اور جلیل القدر علماء اکرام کے عظیم المرتبت خطابات آپ حضرات مسلسل سماعت فرماتے ہیں۔ اور آج کی اس نشست میں حضرت علامہ مولانا عبدالقادر صدیقی صاحب قبلہ دم اللہ فیوزہ نے مجھ فقیر حقیر کو حکم فرمایا ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ جرأت لب کشائی کروں۔ عنوان جو دیا گیا ہے گستاخ رسول کا حکم۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے اوپر جتنی دیر گفتگو کی جائے گی گستاخوں کے متعلق ہوگی، یا گستاخیاں جو کرتے ہیں اس کے متعلق ہوگی، یا وہ مردود کونین لوگ جنہوں نے رسول گرامی وقار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت میں، آپ کی عظیم المرتبت شان میں بے ادبیاں کی ہیں، ان کے واقعات کہنا پڑے گا، یا وہ بدنصیب لوگ بدترین خلائق جنہیں کہا جائے، جنہوں نے آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان میں اپنی ناپاک زبانوں کو دراز کیا اور نازیبا کلمات شان اقدس کے خلاف استعمال کیے، اب ان کا تذکرہ کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا کیونکہ محفل میلاد ہے، عنوان اپنی جگہ ہے، چند باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ سب سے پہلی تو چیز یہ ہے، قاضی ایاز اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشفا میں جو حضور کے حقوق کے متعلق عالم اسلام کی سب سے مشہور اور مستند کتاب ہے، اور تقریباً تمام مکاتب فکر اس کو مانتے ہیں کہ حضور کی شان میں اور حضور کے حقوق کے متعلق قاضی ایاز اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے جو کتاب لکھی ہے، سند کے ساتھ مستند کتاب ہے، اس میں آپ نے لکھا ہے، دو چار باتیں یہ کہہ دوں گا پھر اس کے بعد میں موضوع پر آؤں، کہ حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، نازیبا کلمات کہتے ہیں، ان کے متعلق آپ نے فرمایا کہ یہ بدترین خلائق ہے۔ کائنات میں جتنے لوگ ہیں سب سے بدترین، سب سے گرا ہوا وہ شخص ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے۔ اور اس پر تمام علماء محدثین کا اتفاق ہے
کہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرے، بے ادبی کرے، وہ واجب القتل ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو یا نہ پڑھنے والا ہو، لیکن اس کے شرائط ہیں، اس کے اصول ہیں۔ فرمایا اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی حضور کی شان میں گستاخی کرے، وہ بھی واجب القتل ہے، اگرچہ کہ وہ توبہ کرے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی کافر حضور کی شان میں گستاخی کرے، بے ادبی کا کلمہ کہے، اور اس کے بعد وہ اسلام قبول کر لے، تب بھی وہ واجب القتل ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو سزا دی جائے گی وہ کفر کی وجہ سے نہیں، حضور کی گستاخی کی وجہ سے، سزائے قتل جو کفر کی وجہ سے نہیں، گستاخی کی بنا پر۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان توبہ کر لے، گستاخی ہونے کے بعد رجوع ہو جائے، توبہ کر لے، ضد نہ کرے، ہٹ دھرمی نہ کرے، اگر وہ مر جائے، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کفن دیا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا اس کو۔ اور کسی نے گستاخی کی عمدن حضور کی شان میں، اگرچہ کہ کلمہ پڑھنے والا ہے، اپنی زبان سے گستاخی کیا اور اس کے اوپر توبہ نہیں کیا، ہٹ دھرمی کیا کہ میں توبہ نہیں کرتا یا میں نہیں مانتا اس کو، یہ چیز کو، اور وہ مر جائے تو اس کو نہ کفن دیا جائے گا، نہ غسل دیا جائے گا، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، بلکہ گڑھا کھود کر کافروں کو جس طرح دبا دیا جاتا ہے، اس طرح جو ہے اس کی لاش کو زمین میں دبا دیا جائے گا۔ یہ تمام احکام اس وقت ہیں جب کہ اسلامی حکومت ہو، حاکم اسلام ہو اور مسلمانوں کی حکومت، اسلامی حکومت۔ مسلم حکومت ایک الگ چیز ہے، اسلامی حکومت ایک الگ چیز ہے۔ مسلمانوں کی حکومت ہونا ایک الگ بات ہے، کسی ملک میں جو ہے مسلمان حکمران ہیں، حاکم ہیں، لیکن اسلامی حکومت وہ جہاں اسلامی قوانین کو نافذ کیا جائے، قرآن و احادیث اور فقہ کے مطابق جو قوانین ہیں، جہاں اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، اسے اسلامی حکومت کہا جاتا ہے۔ صرف حاکم مسلمان ہونے سے اسلامی حکومت نہیں ہوتی، مسلم حکومت ہوتی ہے مسلمان حکمرانوں کی وجہ سے، لیکن جہاں شریعت کی قانون کو نافذ کیا جائے، جہاں اللہ اس کے رسول کے قوانین کو نافذ کیا جائے، وہ اسلامی حکومت ہے۔ اب اس کے بعد علماء نے یہ بھی لکھا بعض کہ جو ہے اگر کسی نے گستاخی کی، حاکم اسلام کے پاس مقدمہ جانے سے پہلے وہ توبہ کر لے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ وہ حاکم اسلام کے پاس پہنچے اور اس کے بعد جو ہے وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کو جو ہے قابل اعتبار نہیں سمجھا جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے یہ تو ایک مسلمہ چیز ہے کہ جو گستاخ رسول ہے، اسلامی مسلم حکومت، اسلامی حکومت جہاں پر قانون ہو وہاں پر اس کی سزا ختم ہے۔ اب یہاں جیسے جمہوری ملک ہے، یہاں کے قوانین الگ ہے، یہاں پر شریعت کا قانون لاگو نہیں ہے، یہاں پہ اگر کوئی کرتا ہے تو قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کرنا اور اپنی بات رکھنا اور اس کے لیے قانونی کارروائی کرنا جتنا ہو سکتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ تو وہ جو سزا کے جو احکامات جو نافذ ہوتے ہیں گستاخ رسول پر، وہ صرف جو ہے اسلامی حکومت میں جو ہے ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ جمہوری حکومت میں اگر ہر کوئی آدمی جو ہے ان قانون کے اوپر عمل کرنے کے لیے کرے تو فتنہ اور فساد ہونے کا جو ہے اندیشہ ہے۔ تو ایسی جو ہے بہت سارے اس کے تفصیلی طور پر علماء اکرام نے جو ہے اس کے متعلق جو ہے گفتگو کی ہے اور بے شمار واقعات لکھے ہیں، اور جن جن لوگوں نے حضور کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، ایک تو وہ ہیں جو قدرتی طور پر اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے، بہت سارے تھے۔ ابو لہب تھا، گستاخی کرتا تھا، قدرتی طور پر عذاب الہی آیا۔ عتبہ تھا، اس کا بیٹا ام کلثوم سے نکاح ہوا تھا سرکار کی صاحبزادی سے۔ جب رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا، ابو لہب نے کہا کہ حضور کی صاحبزادی کو طلاق دے دے، میں اور بہتر خوبصورت لڑکی کے ساتھ تیرا نکاح کروں گا۔ تو اس بدبخت نے جو ہے طلاق دی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور حضور کی شان میں نازبہ کلمات جو ہے کہے اور
ابو جہل کے بیٹے کے متعلق نازیبا کلمات جو ہے کہنے کے بعد جو ہے حضور کے شان میں گستاخی کی اور حضور کے اوپر جو ہے وہ بے دبانہ طور پر جو ہے رویہ کیا۔ سرکار کو بڑی تکلیف ہوئی اس واقعے سے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو اس پر مسلط فرما۔ جب یہ معلوم ہوا وہ سمجھ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، ضرور اثر کرے گی۔ اس سفر پہ جا رہا تھا اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر، ابو لہب دیکھا کہ یہ ہے راستے میں ایک مقام ہے جہاں درندوں کا خدشہ تھا، تو اس نے اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے کیا کیا، اپنے بیٹے کو بٹھایا اور چاروں طرف سے مال و اسباب سامان رکھے، حفاظت کا انتظام کیا۔ آدھی رات گزرنے کے بعد ایک شیر آیا، آ کر اس کو جو ہے ڈھونڈتا ہوا جاتا ہے اور پھاڑ کر جو ہے اس کا قتل کر دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے، لیکن نہ اس کا گوشت کھاتا ہے اور نہ اس کا خون پیتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو ہنگامہ ہو گیا اور وہ اس طرح جو دردناک ہو، اس طرح بے شمار لوگ عذاب سے گئے۔ اور بہت سارے ایسے تھے، کعب بن اشرف تھا، شاعر تھا بہت بڑا، حضور کی شان میں بے ادبی کرتا تھا، حضور کے متعلق نازیبا کلمات اپنی شاعری میں کہتا تھا۔ رسول اللہ نے حضرت سعد بن معاذ کو فرمایا کہ جو ہے کوئی ہے جو اس کا کام تمام کرے، اللہ کا حکم ہے۔ تو چند صحابہ گئے اور اس کو قتل کیا۔ ایک عورت تھی جو حضور کی شان میں بے ادبی کرتی تھی، حضور نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کی زبان کو بند کر دو، تو آپ نے جا کر اس کو قتل کر دیا۔ تو گستاخان رسول جو ہیں اسلام کے اندر ان کی سزا جو ہے قتل ہے۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے، توہین رسالت، حضور کی شان میں گستاخی کرنا۔ تو انسان ہمیشہ احتیاط کرے ان چیزوں سے اور گستاخ لوگوں سے بھی بچے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں۔ دیکھیں آج جو ماحول ہمارا بنا ہوا ہے، آج کا ہمارا جو معاشرہ ہے، ایک طبقہ تو وہ ہے جو ان چیزوں کو، میلاد ہے، جلوس ہے، لنگر ہے، کھلانا کرنا، یہ کہتا ہے کہ یہ سب کوئی اہم چیزیں نہیں ہیں، یہ قابل قدر نہیں ہیں، اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ بعض مسلمان ہیں میلاد کے خلاف، جلوس کے خلاف، جلسوں کے خلاف۔ خامیاں ہر کام میں ہوتی ہیں، خامیوں کی وجہ سے مخالفت نہیں، خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جلوس کے حوالے سے بے شمار لوگ جو ہے کہتے ہیں جلوس میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو جو جلوس میں جو خامیاں ہوں ان کو دور کیا جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جلوس نکالنا ہی بند کر دیا جائے۔ ہاں، شادی بیاہ کے موقع پر بے شمار جو ہے غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں، کیا ان چیزوں کو لے کر کہیں گے کہ شادی بند کر دی جائے، شادی ختم کر دی جائے؟ نہیں، بولے جو خرابی ہے اس کو دور کیا جائے۔ رش پھینک رہے ہیں یا جو ہے ڈی جے لگا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، فلمی جو ہے گانوں کی میوزک پر لگا رہے ہیں، نعت شریف وغیرہ، تو یہ جو خرابیاں جو آئی ہوئی ہیں ان کی اصلاح کی کوشش کریں، نہ تو یہ کہ جو ہے مکمل طور پر سرے ہی سے جو ہے وہ چیز ہی ختم کر دی جائے۔ اعراض ہیں بزرگان دین کے جس میں وہ خامیاں ہیں، ہوتی ہیں کچھ، تو ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، یہ نہیں کہ عرسی بند کر دیا جائے، درگاہ کو جانا ہی بند کر دیا جائے۔ تو اس طرح جو ہے آج ایک طبقہ ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ دو چار باتیں آپ کے سامنے کروں، کیونکہ یہ میلاد کا مہینہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے ہمارے نزدیک کہ اس ماہ مبارکہ میں جتنی محافل ہوا کرتی ہیں حضور کے ذکر کے حوالے سے، ان محافلوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ حضور سے روحانی تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ تعلق بالرسول، اگر اس کو مضبوط کرنا ہے، امتی کا تعلق اپنے نبی کی ذات سے مضبوط کرنا ہے، تو محافل میلاد کا سب سے بڑا کردار اس کے اندر ہے۔ شیخ الاسلام عارف باللہ امام اہل سنت انوار اللہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحابہ اکرام اپنی زندگی کے ہر حصے میں رسول اللہ سے اپنی محبت کا عملی ثبوت دیتے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر ادا میں وہ حضور سے محبت کا اظہار کرتے۔ جیسے جیسے زمانہ رسالت سے آگے ہوتا گیا، دور ہوتا گیا، جذبہ محبت کم ہوتا گیا، جذبہ محبت کم ہوتا گیا، تعلق کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ
لوگ احکام شریعت میں بھی غفلت کا شکار ہو گئے، پابندی کرنا چھوڑ دیا، اور جب علماء نے دیکھا، بزرگوں نے دیکھا کہ لوگ فرائض کے ادا کرنے میں، سنتوں کی پابندی کرنے میں غفلت کا شکار ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت نہیں جتنی ہونی چاہیے تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ حضور کے ذکر کی محافل کو منعقد کیا، حضور کے معجزات، حضور کی عظمت، حضور کی شان لوگوں کے سامنے بیان کرنی شروع کی، کہ جس کی وجہ سے نبی کی محبت دل میں پیدا ہو۔ فرماتے ہیں محبت لازمہ عظمت ہے، امام انوار اللہ فاروقی فرماتے ہیں محبت لازمہ عظمت ہے، یعنی جس کے دل میں نبی کی عظمت ہوگی اس کو محبت بھی ہوگی، اور محبت نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ دل میں نبی کی عظمت نہیں ہے، اور نبی کی عظمت کا دل میں نہ ہونا کفر ہے۔ نبی کی عظمت کا دل میں نہ ہونا کفر ہے۔ ہر مومن کے لیے نبی کی عظمت دل میں ہو، اور اس کا لازمہ ہے کہ محبت لازم ہے، عظمت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ محافل میلاد کی بنیاد ڈالی، یہ کیوں پڑھی؟ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس چیز کو اختیار کیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام نے کیا وہاں پہ تو ضرورت ہی نہیں تھی، سال میں ایک مرتبہ اظہار محبت کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کی زندگی کا تو ہر لمحہ اظہار محبت میں گزر گیا، انہیں ضرورت نہیں تھی۔ صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے کیا۔ پوسٹ آتے ہیں، دیکھیے آپ، ابو بکر صدیق 2 سال خلیفہ رہے، عمر فاروق 10 سال خلیفہ رہے، عثمان غنی 18 سال خلیفہ رہے، حضرت علی 5 سال خلیفہ، کہیں میلاد کی محفل نہیں ہوئی۔ صحابہ کے دور میں نہیں ہوئی، تابعین کے دور میں نہیں ہوئی، تبع تابعین کے دور میں نہیں ہوئی۔ پھر آخر میں وہ بھی لیتے ہیں، غوث پاک نے کبھی محفل میلاد نہیں کی، غریب نواز نے کبھی محفل میلاد کا اہتمام نہیں کیا، اولیاء اللہ نے نہیں کیا اس لیے نہیں کیا کہ انہیں سال میں ایک مرتبہ اظہار محبت کی ضرورت نہیں تھی، ان کی پوری زندگی عشق رسول سے عبارت تھی۔ اب ہم ایک سال میں اگر ایک مرتبہ بھی اظہار کر رہے ہیں تو یہ غنیمت ہے۔ تو اس لیے محفل میلاد کی بنیاد ڈالی۔ فرماتے ہیں، لفظ بہ لفظ بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، نظامیہ کے عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں مولانا، آپ بتا سکتے ہیں آپ کو کتاب کھول کر، حضرت کی مقاصد الاسلام، حضرت ارشاد فرماتے ہیں پھر محافل میلاد کی بنیاد ڈالی تاکہ موافقین اور مخالفین میں فرق ہو، مخالفین اور موافقین میں فرق ہو جائے، کیونکہ حضور کے ذکر مبارک سے مخالفین کو تکلیف ہوتی ہے، اور جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، موافقین جو ہے خوش ہوتے ہیں حضور کے ذکر مبارک سے۔ تو اس لیے محفل میلاد منعقد کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے، بتانے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، 2 پہلو اس کے، ایک سرکار کی سیرت کا ظاہری پہلو، دوسرے سرکار کی روحانی اور باطنی کمالات۔ جب ظاہری سیرت سامنے آئی لوگوں کی، تو جنہیں مستشرقین کہا جاتا ہے، جو اسلام پر تنقید کرنے والے، حضور کی سیرت پر تنقید کرنے والے لوگ، وہ گروہ جو سرکار کی ظاہری حیات کے چند گوشوں کو لے کر اس کو منفی انداز میں پیش کرتا ہے، ظاہری حیات کے چند گوشوں کو لے کر منفی انداز میں پیش کرتا ہے۔ کثرت ازدواج کا مسئلہ ہے، حضور کے جو نکاح کثرت سے ہوئے ہیں اس کو منفی انداز میں پیش کرنا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے متعلق منفی انداز میں سوچ کو پیش کرنا اپنی، آج کل جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں، تو یہ منفی انداز میں چند پہلوؤں کو پیش کیا جاتا ہے ظاہری سیرت کے۔ تو جب یہ واقعات شروع ہوئے تو ہمارے مفکرین نے، ہمارے علماء نے اس کا جواب دینے کے لیے اس کو مثبت انداز میں سیرت کے ظاہری پہلوؤں کو ظاہر کیا۔ ہر عنوان پہ کتاب موجود ہے۔ حضور نے نکاح متعدد کیوں کیے، 11 ازواج مطہرات تھیں، وجہ کیا ہے، اس کے متعلق بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے معاملے میں جو نازیبہ باتیں کہی جاتی ہیں آپ کی عمر کے حوالے سے،
اس کا جواب مدلل علماء اکرام نے دے دیا ہے. یہ آج کی اعتراضات نہیں ہیں، یہ تو کئی سالوں سے کر رہے ہیں، اور اس کے بڑے جوابات علماء نے مدلل انداز پہ دیے ہیں. اب عوام پڑھتے نہیں، مطالعہ نہیں کرتے، معلوم نہیں ہوتا، یہ الگ بات ہے. تو جتنے جوابات دیے گئے ہیں ان کی پوری قوت اسی میں صرف ہو گئی کہ جوابات دے کر ان کے جو ہے منہوں کو بند کر دیا جائے. ہوا کیا کہ ظاہری پہلوؤں کو اختیار کر دیے اور حضور کے جو روحانی کمالات اور باطنی فضائل تھے اس کو بیان نہیں کیا گیا. اب اس کی وجہ سے دو طبقے بنے. ایک طبقہ وہ جو اپنے آپ کو سیکولر ذہن کا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو تعلیمی یافتہ، جدید تعلیمی یافتہ، روشن خیال، خود ساختہ روشن خیال. وہ کہتا ہے کہ بھلے جو کچھ ہے یہ تمام چیز، یہ روحانیت، باطنی کمالات وغیرہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایک مذہبی طبقہ جو مذہب سے وابستہ رہا، دین سے وابستہ رہا، یہ لوگ ان کا جوابات دیتے رہے. تو اس طرح حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شان و عظمت ہے، جو باطنی معاملہ ہے، روحانی کمالات ہے، ان کو بیان کرنا چھوڑ دیا گیا. نتیجہ کیا نکلا کہ لوگ صرف ظاہری سیرت کے چند پہلوؤں کو لے کر اسی کے اوپر بیانات، اسی کے اوپر لیکچر، اسی کے اوپر خطابات آپ جتنے سنتے رہتے ہیں. ربیع الاول کے مہینے میں یوم کے نام سے، سیرت کے نام سے، محسن انسانیت کے نام سے، یہ صرف حیات طیبہ کے ظاہری پہلوؤں کے اوپر گفتگو ہے. ہم انکار نہیں کرتے اس چیز کا. یہ جتنے عنوانات سے، یہ آپ کا عنوان چھوڑ کے جتنے عنوانات جو لگائے جاتے ہیں، مختلف روشن خیال اپنے آپ کو سمجھنے والے حضرات، جدید تعلیمی یافتہ، یہ جتنے حضرات اپنے خیالات اظہار کرتے ہیں، یہ صرف حضور کی ظاہری سیرت کے پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں، اور حضور کی باطنی کمالات اور فضائل، اللہ سے جو رسول اللہ کا تعلق ہے، حضور کی شان، حضور کی عظمت، حضور کی بزرگی، ان چیزوں کو، ان عنوانات کو، تصرفات ہیں، معجزات ہیں، روحانیت ہے، نورانیت ہے، ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ ہٹا کر رکھ دیا گیا. ذکر کرنا ہی چھوڑ دیا گیا، اس کا بیان کرنا ہی چھوڑ دیا گیا. اب نوجوان نسل کے اندر یہی ظاہری پہلو سیرت کے جو ہے واقعات بیٹھ گئے، جس کی وجہ سے حضور کی عظمت دلوں میں کم ہوتی گئی. یاد رکھیں آپ، حضور سے جو تعلق ہے امت کا، وہ تعلق کی 3 نوعیتیں ہیں. پوروں کا تعلق یکساں نہیں ہے. پہلا تعلق امتی کا نبی کے ساتھ، وہ تعلق اعتقادی ہے. تعلق اعتقادی، پہلا تعلق اقرار باللسان تصدیق بالقلب. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا. یہ تعلق اعتقادی. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اطاعت کرتا ہے اور دین کی نصرت کے لیے کام کرتا ہے. حضور کو اللہ کا رسول مان لیا، تب کیا کرنا ہے؟ بھئی سرکار جو فرمائے وہ عمل کرنا ہے. نماز پڑھو بولے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھو بولے روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دو بولے زکوٰۃ دینا ہے، حج کرو بولے حج کرنا ہے، خیر خیرات کرو بولے خیر خیرات کرنا ہے. یہ چیزیں ہمیں کرنی ہیں. پھر کیا کرنا ہے؟ پیغام کو پہنچانا ہے لوگوں تک، دوسروں تک. یہ ہے تعلق اعتقادی. اس تعلق سے اور ایک آگے کا تعلق ہے، جب نسبت اور بڑھ جاتی ہے ذات رسالت سے، تو دوسرا تعلق ہوتا ہے تعلق حبی. حضور سے محبت کا تعلق. سرکار کے کمالات دیکھ کر، واقعہ سن کر محبت پیدا ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے. محبت کہتے ہیں کسی کی خوبی کو دیکھ کر طبیعت کا اس کی طرف مائل ہونا. ہر چیز کے اندر کشش ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں جو لوگ پڑھتے ہیں سائنس وغیرہ، یہ دنیا میں بھی آپ کو بتایا جاتا ہے، مقناطیسی قوت ہوتی ہے زمین کے اندر جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، کشش ہوتی ہے. ہاں، اب جو بیدان چیز ہے اس کو کشش کہتے ہیں. جانداروں کے اندر یہ چیز ہو تو اسے میلان کہتے ہیں، طبیعت کا میلان ہونا. بے جان چیزوں کے اندر بھی مقناطیس ہے، وہ بھی کھینچتا دوسری چیزوں کو اپنی طرف، بے جان ہے، کشش ہے. اسی طرح انسان ہے، کوئی انسان کسی انسان کی طرف کھنچاؤ کرتا ہے، میلان ہوتا ہے اس کا
کسی کی خوبی کو دیکھ کر وہ اس کی خوبی کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی طبیعت ادھر آتی ہے تو اس کو محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات، حضور کے معجزات، حضور کی عظمت، حضور کی شان کو سننے سے، پڑھنے سے اور معلوم کرنے سے آدمی کی طبیعت حضور کی طرف مائل ہوتی ہے، محبت کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ جب تعلق حبی رسول سے پیدا ہوتا ہے تو وہ اتباع کرتا ہے اور حضور کی تعظیم کرتا ہے، یہ اس کا ثمرہ ہے، یہ تعلق۔ دوسرا تعلق ہے، اور یہ تعلق جب اور ترقی کرتا ہے تو تعلق عشقی کہتے ہیں، حضور کی ذات سے عشق ہوتا ہے، حضور کی ذات سے عشق ہوتا ہے، اب وہ سب کچھ حضور پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، سب پر حضور پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگی دیکھیں آپ، پورے صحابہ اکرام کو حضور سے کس طرح عشق تھا، کس طرح محبت تھی۔ صحیح بخاری کی روایت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے ظاہری زندگی کے، رسول اللہ بستر مبارک پر تشریف فرما تھے۔ تعلق عشقی تعلق کیسا ہوتا ہے حضور سے، وہ بتایا صحابہ اکرام نے۔ صرف باتیں کرنے والے نہیں تھے وہ، ہاں عملی طور پر حضور کے عاشق۔ فجر کا وقت، آخری دنوں میں حضور کی طبیعت جب بہت زیادہ ناساز ہوئی تو سرکار بستر مبارک پر ہی تھے، تشریف نہیں لائے امامت کے لیے۔ حضرت صدیق اکبر نے 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں پڑھائیں، مصلی امامت پر کھڑے ہو کر، کھڑے ہوئے ہیں مصلی امامت پر۔ آپ مدینہ منورہ گئے، دیکھتے ہیں مصلی کہاں پر ہے، حضور کا روضہ مبارک کہاں ہے، وہی بی بی عائشہ صدیقہ کا حجرہ مبارکہ اس جانب ہو جاتا ہے، بائیں جانب اگر کھڑے رہیں آپ مصلی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلی پر صدیق اکبر کھڑے ہوئے، بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے۔ سرکار اٹھے، دروازے تک حجرے کی تشریف لائے، پردے کو ہٹایا، دیکھیں پورے صحابہ اکرام صفیں باندھے ہوئے صدیق اکبر کے پیچھے نماز فجر پڑھنے میں مصروف ہیں۔ جب آہٹ محسوس ہوئی صحابہ اکرام کو کہ حضور پردہ ہٹا چکے ہیں اور حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں اور حضور دیکھ رہے ہیں، اس چیز کو صحابہ نے محسوس کیا اور حالت نماز میں تمام نے اپنا چہرہ قبلے کی جانب سے حضور کی جانب پھیر دیا۔ یہ تعلق عشقی ہے۔ صدیق اکبر نے دیکھا، تمام صحابہ پلٹ گئے۔ قریب تھا کہ نماز چھوڑ دیتے اور آ جاتے، حضور نے اشارہ فرمایا اور پردہ دوبارہ چھوڑ دیا، کہا کہ نماز پڑھو۔ حالت نماز میں یہ ہے تعلق عشق۔ حضور نے فرمایا جانا ہے غزوہ تبوک پہ، اپنی اپنی خدمات پیش کرو، پورا اثاثہ لا کر حضور کی خدمت میں رکھ دیا۔ کہا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول بس ہے، اور کوئی چیز نہیں۔ یہ ہے تعلق عشق حضور کے ساتھ۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ آپ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ میرے بابا جان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کا نام نامی اس میں گرامی لیتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، کہتے کہ میرے آقا کی طرح حسین کوئی نہیں تھا، میرے آقا غریبوں پر مہربان تھے، میرے آقا بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، لوگوں کو ایسے معلوم پڑتا تھا کہ یہ ہمارے گھر کے سرپرست ہیں۔ روتے جاتے فاروق اعظم اور ذکر کرتے۔ یہ ہے تعلق۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دعوت دی، ہر قدم گن رہے ہیں، کہا کیا بات ہے عثمان؟ کہا یا رسول اللہ میری خواہش تھی جب آپ میرے گھر تشریف لائیں ہر قدم پر میں کہ غلام آزاد کرتا جاؤں، اور آپ نے کئی غلام آزاد کر دیے۔ اور مولا علی کا واقعہ کتاب الشفا میں منقول ہے۔ غزوہ خیبر ہو، خیبر کی فتح کے بعد آ رہے ہیں رسول اللہ واپس مدینہ منورہ، مقام صحابہ کے پاس ہیں، عصر کا وقت ہے، حضور نے نماز عصر عطا فرمائی، تھوڑی دیر سے حضرت علی آئے تو آپ نے حضرت علی کی جو ہے زانوں پر سر مبارک رکھ کر جو ہے آرام فرمایا۔
سورج غروب ہو گیا، حضرت علی کو جو ہے کہ نماز عصر چلی گئی۔ حضور نے آنکھیں کھولی، کہا علی کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے نماز عصر ادا نہیں کی۔ اب دیکھیں آپ کیا محبت، کیا عشق ہے، اٹھانا گوارا نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنی ہے مجھے، ادا کرنی ہے، کیونکہ جانتے تھے عبادت خضا ہو جائے تو اس کی ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن محبت خضا ہو جائے تو ادا نہیں کی جا سکتی۔ آپ کھڑے ہیں، سرکار اٹھے، آسمان کی طرف چہرہ انور کیا اور کہا اللہ علی نے تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں جو ہے نماز قضا کی ہے۔ علی کے لیے سورج کو پلٹا، صحابہ نے دیکھا کہ سورج دوبارہ پلٹ کر آ گیا، حضرت علی نماز ادا کی۔ یہ صحابہ کا عشق، اتنا چاہتے تھے، اتنی محبت تھی۔ کوئی ذرا بھی حضور کے متعلق کہتا برداشت نہیں کرتے۔ صلح حدیبیہ ہوئی، معاہدہ لکھا گیا، یہ معاہدہ محمد رسول اللہ کی طرف سے۔ اعتراض کیا کفار مکہ نے، بولے کہ اگر ہم رسول مانتے تو لڑتے ہی کیوں تھے ان سے؟ یہاں رسول کا لفظ نکالا جائے اور محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ حضرت علی نے معاہدہ لکھا تھا، تحریر کیا تھا، حضور نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، بولے یہ نہیں کر سکتا میں، قلم رکھ دیا حضرت علی نے، کہا میں مر جاؤں گا لیکن اس لفظ کو نہیں کاٹ سکتا محمد رسول اللہ۔ پھر حضور خود جو ہے اپنے دست مبارک سے جو ہے اس کو جو ہے ہٹا دیتے ہیں لفظ کو، کہتے ہیں کہ اب لکھو محمد بن عبداللہ۔ تو یہ محبت صحیح روایت میں آتا ہے سرکار سے کتنی محبت تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود کو بھیجایا گیا کفار کی طرف سے، جا کر دیکھو۔ وہ گئے جاسوسی کرنے کے لیے، جب پلٹ کر آئے حالت کفر میں ابھی اسلام قبول نہیں کیے، ایک مخالف کا بیان سنیے ہاں، جو حالت کفر میں تھے ابھی، آ کر کہا کفار مکہ سے، کیا لوگوں میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، بڑے بڑے طاقتور جو بادشاہ تھے ان کے دربار میں گیا ہوں، لیکن کہیں میں نے ایسا منظر نہیں دیکھا جو محمد عربی کے پاس دیکھا۔ کسی بادشاہ کے مصاحب، ان کے امراء، ان کے درباری، ان کے پاس رہنے والے اپنے حاکم کی، اپنے فرمانروا کی، اپنے بادشاہ کی ایسی تعظیم نہیں کرتے جیسے محمد کے چاہنے والے، محمد کے صحابہ اپنے نبی کی تعظیم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ کلی کرتے ہیں، پانی نیچے گرنے نہیں دیتا، وہ ایک دوسرے کا ہاتھ آگے بڑھا کر پانی کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ جسے پانی نہیں ملتا وہ دوسرا آدمی اس طریق کو لے کر جو ہے اس سے ملتا ہے، اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر لگاتا ہے۔ ناک صاف کرتے ہیں، ناک کا پانی جو گرتا ہے وہ نیچے گرنے نہیں دیتے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ ہو جائے گی، لڑائی ہو جائے گی ان لوگوں کے درمیان چیزیں لینے کے لیے۔ یہ کون سی چیز ہے؟ کیا اللہ نے فرمایا تھا؟ کیا قرآن پاک کا حکم تھا اس طرح کی حرکتیں کرو؟ آج لوگ مثال دیتے ہیں، کتنا بھی چاہنے والا ہو کیا کسی کے تھوک کو لے گا، کسی کے ناک کے پانی کو لے گا؟ کتنی بھی محبت ہو، محبت اپنی جگہ ہے، یہ چیزیں اختیار نہیں کرتے۔ پیری مریدی میں مثال دیتے ہیں امیر خسرو کی اور نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی، لیکن وہاں بھی ایسی مثال نہیں ملتی جو حضور کے صحابہ کو حضور سے محبت تھی، پانی کا خطرہ گرنے نہیں دیتے۔ کہا جو قوم اپنے نبی کے مستملہ پانی کے خطرات کو زمین پر گرنے نہ دے تو وہ قوم اپنے نبی کے خون کو کس طرح گرنے دے گی؟ یہ محبت تھی، یہ جذبہ تھا۔ شیخ الاسلام انوار اللہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، صحابہ جاتے، لشکر جاتا، لوگ پوچھتے تم میں کوئی ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ کہتے کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے، تو انہیں کامیابی مل جاتی۔ پھر ایک دور آیا، لڑنے کے لیے لوگ جاتے، جہاد کے لیے جاتے، پوچھتے کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے صحابہ کو دیکھا ہے؟ تو کہتے کہ ہاں ہم نے صحابہ کو دیکھا ہے، انہیں کامیابی مل جاتی۔ پھر ایک دور ایسا آیا کہ کوئی کہتے کہ تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے؟ کہتے کہ ہم نے دیکھا ہے، تو اللہ انہیں بھی کامیابی عطا فرماتا۔ کیوں؟ ان کا جذبہ محبت تھا۔ حضرت علی سے سوال کیا گیا، اے مولا علی، صحابہ اکرام حضور سے کیسی محبت کرتے؟ کہا کہ دھوپ کے وقت، تشنگی کے وقت کسی پیاسے کو ٹھنڈے پانی سے جیسی محبت ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر صحابہ حضور سے محبت کیا کرتے۔ یہ جذبات محبت۔ آج اس چیز کو نکالا گیا،
اقبال نے اسی چیز کی طرف نشاندہی کی اور کہا وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یہ سرمایہ تھا مسلمانوں کا، حضور کی محبت، حضور کی چاہت، حضور کا عشق، یہ جب تک رہا ہر جگہ کامیاب رہے، کامران رہے، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے گھر بار کی پرواہ نہیں کی، سب کچھ اسلام کے لیے قربان کرنے کا جذبہ رہا۔ آج یہ چیزیں جذبات کم ہو گئے، ان کو پسے پوچھ ڈال دیا گیا، جس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے حضور سے تعلق کو مضبوط کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت غلامی کو مضبوط کریں، اور اس کا بہترین ذریعہ محافل میلاد ذکر حبیب ہے۔ اس کے ذریعے حضور سے روحانی تعلق جو ہے مضبوط ہوتا ہے۔ تو شریک ہوں ایسے محافل میں، خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ صحابہ اکرام کے 20 واقعات ادنا سی چیز برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک واقعہ بتاؤں میں آپ کو، کتاب شفا میں غالباً لکھا ہوا ہے۔ جنگ بدر میں جو ہے ابو جہل کو جو مارنے والے تھے، معاذ اور معوذ رضی اللہ، کم عمر صحابہ تھے، کافی دن ہو گئے جنگ بدر کے بعد۔ تو اس میں سے جو ہے حضرت معاذ کی کلونڈی تھی، کام کرنے والی، گھر کی نوکرانی، وہ جو ہے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی حضرت معاذ۔ ایک عطر بیچنے والی عورت آئی، آ کر کہا کہ بڑا اچھا عطر ہے، لو، بڑا اچھا عطر ہے، یہ خریدو مجھ سے۔ وہ سونگتی ہیں، حضرت معاذ کی لونڈی جو تھی کام کرنے والی سونگتی ہیں۔ تو دوران گفتگو وہ عطر بیچنے والی کہتی ہے کہ تمہارے آقا معاذ نے میرے آقا ابو جہل کو قتل کیا۔ بات دیکھیں آپ، ایک واقعہ جنگ میں ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ تمہارے آقا نے میرے آقا کو جو ہے قتل کیا تھا جنگ بدر میں۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ، یہ جو ان کی لونڈی تھی، اس کی عقیدت و محبت کا عالم کیا تھا۔ اس نے کہا یہ لے تیرا عطر، میں خریدتی نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا بتائی؟ کہا اس سے بدبو آتی۔ اب یہ تو عقل بات تسلیم نہیں کرتی کہ عطر سے بدبو آئے، لیکن اظہار نفرت کرنا تھا۔ جو رسول اللہ کے گستاخ ہیں، ان سے تعلق رکھنے والوں سے بھی اتنی دوری ہو کہ ان کی خوشبو نظر نہ آئے، اور یہ کہے کہ اس سے تو بدبو آیا کرتی ہے، میں نہیں خریدتی، اور اس نے واپس کر دیا سامان۔ جبکہ لاکھ کر لے، عطر سے کبھی بدبو نہیں آتی، خوشبو ہی آتی ہے، لیکن اپنے جذبات، اپنے تعلق کو ظاہر کیا اور بتایا کہ اس سے جو ہے، اسی عطر سے جو ہے ہمیں بدبو آتی ہے، جو حضور کے گستاخ کا ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام، صحابیات، ان کا جذبہ عشق تھا، اور اسی کی تعلیم انہوں نے امت کو دی، اور اسی کی تعلیم جو ہے اولیاء اللہ نے دی۔ آج اس چیز کی ضرورت ہے، حضور کے گستاخوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، گستاخی سے بچانا ہے، اور عقیدہ اہل سنت جماعت پر یہ یاد رکھیں آپ، ہر کسی کا ادب و احترام، صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، اولیاء اللہ ہوں۔ خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب کسی کے متعلق زبان کھلتی ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں حالات سوشل میڈیا پر، فیس بک کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر، صحابہ اکرام کو لے کر جو زبان درازیاں کی جا رہی ہیں، ان کے متعلق جو نازیبہ کلمات کہے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے گستاخیوں کا دروازہ کھل رہا ہے۔ جہاں ہمیں ہمارے بزرگوں نے کہا خاموشی اختیار کریں، سکوت اختیار کریں، وہاں سکوت اختیار کرنا ہے۔ جہاں بزرگوں کی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں، وہاں سے گمراہی کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے ضلالت کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے جو ہے بے راہ روی کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ گستاخیاں بڑھتے بڑھتے جو ہے اولیاء اللہ سے صحابہ، صحابہ سے اہل بیت اور حضور پاک تک پہنچ جاتی ہے۔ ہمارے صدر الشیوخ حضرت علامہ طاہر رضوی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عظیم صوفی بزرگ، عظیم عالم دین، وہ بیان کرتے تھے اکثر واز میں نے خود سنا ہے، حضرت نے بھی سنا ہوگا یہ واقعہ۔ فرماتے تھے کہ جو ہے ایمان ہے، ایمان خزانے کی طرح ہے، اس کے اطراف فرائض کی دیوار ہے، فرائض کے بعد واجبات کی دیوار ہے، پھر اس کے بعد سنتوں کی دیوار ہے، پھر اس کے بعد جو مستحب کی دیوار ہے، پھر اس کے بعد ادب کی دیوار ہے۔
آخر میں فرماتے تھے شیطان سب سے پہلے ادب کی دیوار کو گراتا ہے. جہاں بزرگوں کا ادب ختم ہو گیا، ادب کی دیوار گر جاتی ہے، بے ادبی شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو سنتیں فرائض سب ختم ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ ایمان چلا جاتا ہے. تو ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ادب و احترام. صحابہ ہو، اہل بیت ہو، ہمارے پاس تو اہل سنت کے پاس تو ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ حضور کے نالین مبارک کے نقش کا ادب و احترام کرتے ہیں، نالین نہیں. علامہ جامی فرماتے ہیں نا، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، زجام حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم. فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے نقش نالین پر میری جان قربان. نالین پر نہیں، نالین کا جو نقش کسی نے اتارا ہو، کسی آدمی نے اپنے ہاتھوں سے گراف کھینچا ہو، اس کے نقش کو اتارا ہو، تو وہ بھی اتنا عظمت والا ہے. فرماتے کہ ہماری جانیں اس پر قربان ہے یا رسول اللہ. یہ درس اولیاء اللہ نے دیا ہے ہمیں. تو حضور سے جو وابستہ لوگ ہیں، صحابہ ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، ان کی کس قدر تعظیم اور کس قدر ادب و احترام کرنا چاہیے. میلاد کے جلد سے آپ کو ادب چسکاتے ہیں، تعظیم سکھاتے ہیں، اولیاء اللہ کی، بزرگوں کی، صحابہ کی عنوان ہیں. پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پر میں گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو میلاد النبی کی فیض و برکات سے مستفید فرمائیں، اور ہر بے ادبی سے، ہر گستاخی سے مولا ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.